7 باتیں سگی بہن کو بھی نہ بتانا۔ 7 باتیں سگی بہن کو کبھی نہ بتانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ 7 باتیں اپنے شوہر کو کبھی نہ بتانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ 7 باتیں اپنی بیوی کو کبھی نہ بتانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کا راز فاش نہ کرے، کسی کی پوشیدہ بات جاننے کی کوشش بھی نہ کرے اور ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ ہم سب کے کندھوں پر یہ ایک بڑی قسم کی ذمہ داری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راز چھپانے سے زیادہ آسان ہے مال چھپانا، اس لیے یہ عظیم ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ ہمارے اندر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنے اور اپنے اندر اس گناہ کے تئیں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی غرض سے یہ مضمون لکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وہ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کر دے۔ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتا ہے، سارے لوگوں میں عیوب و نقائص ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف اور ہر قسم کی خوبی اس میں بدرجہ کمال ہے۔ جب کوئی انسان غلطی سے ممبرا نہیں تو پھر کوئی دوسرے کے عیوب کو بیان کر کے انہیں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی سزا ہے جو اپنے عیوب جانتے ہوئے دوسروں کے عیوب ظاہر کرتا ہے، کبھی اپنی جھوٹی برتری دکھانے کے لیے تو کبھی دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، یا کبھی دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے۔ یاد رکھیے، آج ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی راز سے متعلق چند امور بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے راز کسی سے بیان نہ کریں۔ پہلے مرحلے میں ہمیں خود ہی اپنے اسرار و رموز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی جو باتیں رازداری کی ہیں ہم نے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ ہمارا کوئی خاص اور اس سے بیان کرنا کسی مقصد و حکمت کے تحت ہو۔ ہم اپنے اسرار کی حفاظت کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا قیمتی قول ہے، یعنی راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک آپ نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا ہے، لیکن جب اسے بیان کر دیا تو اب آپ اس کے غلام ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل و کرم ہو جس کے بیان کرنے سے بغض و حسد کا اندیشہ ہو تو نعمت و فضل کا ذکر لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نہ کریں بلکہ عمومی انداز میں کریں، تاکہ آپ کی اس خاص نعمت کا حاسد کو پتہ نہ چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ ترجمہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ اس آیت میں خواب کی نعمت و بشارت کو اپنے حاسد بھائی سے چھپانے کا ذکر ہے، اور فرمان نبوی ہے، لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی۔ پھر دوسروں کی باری آتی ہے کہ اگر ان کے پاس کسی مسلمان بھائی کا کوئی راز ہے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کرے، خواہ وہ راز اس کے گھر، اس کی ذاتی برائی، عیب اور نقص سے متعلق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ پردہ پوشی سے مراد ہے کسی نے کوئی برائی دیکھی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان سے ہوتی ہے، جس میں پردہ پوشی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے، یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برہنگی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برہنگی چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کرے گا، حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ منظری نے کہا کہ ستر المسلم سے مراد انسان کے عیوب کی پردہ پوشی اور اس کے ذلات و حفوات کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ اس صفت سے متصف ہوں جس میں اپنی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی ہے۔ اس سے روگردانی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں اپنے ساتھ دوسرے شخص کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، تو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انسان میں کوئی اخلاقی معاملاتی آئلی برائی دیکھے تو ذلیل کرنے کی نیت سے اسے لوگوں سے بیان نہ کرے، بلکہ انہیں برائی سے باز رہنے کی نصیحت کرے اور اللہ سے ڈرنے اور توبہ کرنے کی تلقین کرے۔ نمبر 3، عمدن کسی کا راز جاننا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کسی کے عیوب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بلکہ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جاسوسی کرنے، اس کے ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے۔ جو چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتا ہے، دیکھیں کس قدر شدید وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں یا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ عیب عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ اس بری خصلت و رذیل حرکت سے۔ لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر اس لیے سنی جاتی ہیں تاکہ انہیں لوگوں میں عام کیا جائے اور اسے رسوا کیا جائے۔ ایسے لوگ خود اس دن اور اس جگہ رسوا ہوں جس دن اور جس جگہ سارے جہان والے جمع ہوں گے۔ نمبر 4، بغیر ثبوت کے کسی کی برائی بیان کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دی ہے، اور جو لوگ یوں ہی دوسرے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، سرعام ان کی عزت اچھالتے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں، ایسا کرنا بہتان کے زمرے میں ہے، اور ایسے لوگ جہنمیوں کی پیپ پیئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اسی کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راز کی ایک بات کی اور ان کو اس بات پر امین بنایا، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں امہات المؤمنین کی سرزنش کی اور توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یعنی اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ راز ایک امانت ہے، اس کا بیان کرنے والا خائن ہے، اور جو خائن کی سزا ہے وہ راز افشاں کرنے والے کو بھی ملے گی۔ حسن بصری سے مروی ہے، یعنی خیانت میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یعنی ترجمہ، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت کرنے کی سزا جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دھوکہ دینا جہنم میں لے جائے گا۔ کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، اور اس عادت کی وجہ سے وہ اپنی تمام باتیں دوسروں کو بتانے لگتے ہیں۔ اپنی ذاتی باتیں دوسروں کو بتانے سے آپ کے ویک پوائنٹس لوگوں کو معلوم ہو سکتے ہیں، اور بعد میں ان کے ذریعے لوگ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صرف ان لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ ایسے لوگوں پر کریں جو آپ کی باتیں پردہ راز میں رکھیں، نہ کہ ہر کسی کو آپ کی باتیں بتائیں۔ زندگی میں کامیاب اور خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیچے دی گئی 6 باتیں کبھی کسی کو نہیں بتائیں۔ نمبر 1، اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ نمبر 2،
لوگوں کو محدود باتیں بتائیں، اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتا کر لوگوں کو متاثر کرنے کے بجائے ان کے ساتھ محدود روابط رکھیں، اپنے گھر کی ہر ایک بات دوسروں کو بتانے سے گریز کریں۔ نمبر 3، اپنی محنت دوسروں کو عیاں نہیں کریں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں برے حالات سے گزر کر اچھے حالات کی طرف آتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ماضی میں کی جانے والی محنت لوگوں کو نہیں بتائیں، اپنی کامیابی کو اپنے تک محدود رکھیں۔ نمبر 4، لوگوں پر قابلیت نہیں دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں پر اس کو دکھانا شروع کر دیں۔ اپنی قابلیت وہاں دکھائیں جہاں اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 5، گھریلو جھگڑے نہیں بیان کریں۔ گھر میں ہونے والی پریشانی اور لڑائیاں دوسروں کو بتانے کے بجائے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر حل کریں۔ نمبر 6، غیر ضروری باتیں مت پھیلائیں۔ اگر آپ نے کسی کے حوالے سے کوئی منفی بات سنی ہے تو اس بات کو اپنے تک محدود رکھیں۔ دوسروں کی منفی باتیں ہر کسی کو بتانا اچھی اور مہذب حرکت نہیں ہے۔ امام محمد تقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے مستحکم ہونے سے پہلے اس کا ظاہر کر دینا اس کے خراب ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے جاہل کو کوئی راز نہ بتاؤ جو اس کی چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو امین نہ ہو اپنا راز اس کے سپرد نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگوں کو راز نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 1، عورت۔ نمبر 2، چغل خور۔ نمبر 3، احمق۔ اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بلا وجہ اپنے معاملات سب کے سامنے آشکارا نہیں کیا کرتے۔ آج کے اس فتن دور میں اسی میں خیر ہے کہ جب کسی کام کے سلسلے میں یقین نہ ہو جائے اس کو مخفی ہی رکھنا چاہیے، اور ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ نیز حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانے کی تلقین فرمائی تھی۔ اس سے بھی اپنے کام آشکارا نہ کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ جہاں تک دوسری بات یعنی مشورہ کرنے کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں بھی مشورہ کرنے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے اور اس کے آداب بھی بتائے ہیں۔ ارشاد ہے یعنی جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ مشورے کے حوالے سے ہدایت یہ ہے کہ مخلص، امانت دار اور اہل تجربہ سے مشورہ کرنا چاہیے جو مخلصانہ مشورہ دینے کے ساتھ امانت کی اہمیت سمجھتے ہوئے دوسرے کا راز رکھ سکیں۔ لہٰذا ہر کسی اور ناقص سے مشورہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ حدیث مبارکہ کے مطابق حسد کا پیدا ہو جانا ہے۔ نیز بے وقوف یا غیر امین سے مشورہ کرنے میں حاسدین تک خبر پہنچنے میں بھی نقصان اور حسد کا اندیشہ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی جائز اور اہم کام کرنا ہو تو اولاً مخلص، ایماندار اور تجربے کار کسی بڑے سے مشورہ کر لیا جائے، اس کے بعد رازداری رکھتے ہوئے کام کر لیا جائے۔ اپنے معاملات پوشیدہ رکھنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی ایک انسان سے بھی اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں جس کے باعث ہمیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ہمارے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی بری نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے تاکہ مسائل سے بچا جا سکے۔ خواب اور خواہشات۔ کبھی بھی اپنے خواب اور خواہشات کے حوالے سے کسی کو بھی نہ بتائیں۔ سامنے والے کی جلن اور حسد آپ کے خوابوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، کیونکہ حاسد انسان آپ کے دل میں خوف اور شکوک پیدا کرتا ہے جس سے آپ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انسان کا حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آمدنی۔ مالی حیثیت ایک حساس موضوع ہے اور اپنی آمدنی کے حوالے سے بھی کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ نظر بد مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ البتہ اپنے پر اعتماد فیملی ممبران کو چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ ذاتی مسائل۔ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ذاتی مسائل ہوتے ہیں
لیکن اس کا علم سب کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے مسائل دوسروں کو بتانے سے آپ کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ مزید ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ روحانی عقائد ہر انسان کا ذاتی مدعا ہے، تو یہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو کھلے ذہن کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے عقائد کی عزت بھی کرتے ہوں، تاکہ کسی بھی بحث سے بچا جا سکے۔ اپنے راز کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ سامنے والا آپ کی کمزوری پر کبھی بھی وار کر سکتا ہے، جس سے آپ نہ صرف اعتماد کھو دیں گے بلکہ آپ کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوگی۔ صحت سے متعلق مسائل بھی ایک اہم چیز ہے جو سب سے چھپا کر ہی رکھی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مخالفین آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور ساتھ ہی غلط مشورے بھی دے سکتے ہیں، جس سے آپ کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے۔ مدینہ پاک میں بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور بچوں کو سلام کیا۔ پھر ایک بچے کو آپ نے کسی کام سے بھیج دیا۔ کام کی وجہ سے گھر پہنچنے میں وہ بچہ لیٹ ہو گیا، تو والدہ نے سوال کرتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر کر دی، کہاں تھے؟ بچے نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے گیا ہوا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا کام تھا؟ سمجھدار بچے نے راز کی حفاظت کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ ایک راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ والدہ نے تربیت کرتے ہوئے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، انہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا ہمیں کسی کا راز دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، یوں ہی گھر کی باتیں بھی کوئی پوچھے تو بھی نہیں بتانی ہیں۔ اسلام نے مسلمان بھائی کے عیب و نقص اور اس کی کمیوں کوتاہی کو چھپانے اور اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے اور اس کی پردہ داری سے شدید نفرت اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ دری فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔